نزد گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ نزد گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کی معاشی خود کفیل روزگار فراہمی مہم عزت نفس کے ساتھ زندگی کی جانب ایک مؤثر قدم ہے۔ غربت کا حقیقی علاج محض وقتی امداد نہیں بلکہ ضرورت مند کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دینا ہے۔ یہی وہ فکر ہے جسے صفا بیت المال نے اپنی خدمت کا شعار بنایا ہے۔ مرکزی صدر صفا بیت المال انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ ادارہ گزشتہ کئی برسوں سے مستحق بے روزگار اور کم آمدنی والے خاندانوں کو مستقل ذریعہ معاش فراہم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک ہزاروں افراد کو مختلف کاروباری یونٹس، بنڈیاں، وہاں ساز و سامان اور سلائی مشینیں فراہم کی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار خاندانوں کے گھروں میں خود انحصاری، عزت نفس اور خوشحالی کی نئی امید روشن ہوتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ صفا بیت المال کا مقصد صرف امداد پہنچانا نہیں بلکہ ضرورت مند کے ہاتھ میں روزگار دینا، اس کے اعتماد کو بحال کرنا اور اسے معاشرے کا باوقار و خود کفیل فرد بنانا ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اہل خیر سے اپیل کی کہ اس عظیم خدمت میں اپنا بھرپور تعاون پیش کریں تاکہ مزید غریب خاندانوں کے گھروں میں روزگار، خود اعتمادی اور خوشحالی کے چراغ روشن کیے جا سکیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار نے پیر کے روز اپنی کابینہ میں 19 نئے وزراء کو شامل کرتے ہوئے طویل انتظار کے بعد وزارت کی توسیع مکمل کر دی۔ لوک بھون میں منعقدہ حلف برداری تقریب کے دوران کانگریس نے اندرونی اختلافات بھی کھل کر کے سامنے آئے۔ آخری لمحے میں وزراء کی فہرست میں تبدیلی کی گئی، جبکہ سابق چیف منسٹر سدارامیا تقریب میں موجود نہیں تھے، جن پر سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ پی ایم نریندر سوامی، شیوراج تنگڑگی، رودرپا لمانی، کے ایس بسونتھپا، بی ناگیندرا، ٹی رگھو مورتی، بی زیڈ ضمیر احمد خان، رضوان ارشد، سنتوش لاڈ، مدھو بنگارپا، پتورنگا شیٹی، ایس ملکارجن، ڈاکٹر اجے سنگھ، ین چلورایا سامی، کے ایم شیولنگے گوڑا، ایچ سی بالا کرشنا، بسوراج رائے ریڈی، وجیانندا کاشپنوار اور لکشمن ساودی۔ آخری لمحے میں کی گئی تبدیلی کے تحت ایس ملکارجن کو کابینہ میں شامل کیا گیا، جنہوں نے منکا الویدہ کی جگہ لی ہے۔ اس طرح سے 2 مسلم چہرے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ادھر بانکی پور جیتنے کے بعد پرشانت کشور کا بیان سامنے آیا ہے کہ سامراٹ چودھری کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیں۔ بانکی پور ضمنی انتخاب میں بھاری اکثریت سے جیت کرنے کے بعد پرشانت کشور نے واضح کیا کہ وہ سڑکوں اور نالیوں کی تعمیر کے معاملے پر الیکشن نہیں لڑے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتخابی مہم کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم ایل اے کو منتخب کرنے کا الیکشن نہیں، یہ بی جے پی کی مرکزی قیادت تک یہ پیغام دینے کی کوشش ہے، بہار کو ایک اچھا وزیر اعلیٰ دے۔ عوام نے 2002 ایم ایل اے منتخب کیا، اتنی بڑی جیت کے بدلے انہوں نے بہار کی قیادت کے لیے کسی مجرم، برے اخلاق اور شخصیت والے کو ووٹ نہیں دیا، کسی اچھے آدمی کو بہار کا وزیر اعلیٰ بنائیں تاکہ بہار میں تعلیم کو بہتر بنانے پر کام کیا جا سکے، تاکہ بہار کے بچوں کو روزگار مل سکے، تاکہ بہار کے بچوں کو کام کرنے کے لیے دوسری ریاستوں میں جانا نہ پڑے۔ مدھیہ پردیش کے دتیا ضمنی انتخابات میں کانگریس کی جیت کے بعد پارٹی نے اسے بی جے پی کی پالیسیوں اور حکومت کی کارکردگی پر عوامی رد عمل قرار دیا۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر جیتو پٹواری نے کہا کہ نتیجہ بدعنوانی، سرکاری مشنری کی مبینہ غلط استعمال کے خلاف عوام کے فیصلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ جیت یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ کانگریس مستقبل کی سیاست میں ایک مضبوط متبادل کے طور پر ابھر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک اور امتحان میں بے ضابطگی معاملے پر طلباء کی تحریک کے دوران ہوئے تشدد سے متعلق عرضیوں پر سماعت کے دوران اپنے گزشتہ حکم میں کچھ ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ ریاستوں کو مقدمات واپس لینے کی آزادی رہے گی، لیکن سنگین جرائم والے لوگوں کو کوئی راحت نہیں ملے گی، یعنی ریاستیں مظاہرین کے خلاف مقدمات ختم کر سکتی ہیں یا واپس لے سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 19 اگست کو ہوگی۔ کانگریس نے پورنیا سے رکن پارلیمنٹ پپو یادو پر حالیہ حملے کے معاملے کو لے کر مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ سے پارلیمنٹ میں جواب دینے کا مطالبہ کیا۔
پارٹی رہنماؤں نے اس واقعے کو ملک میں نظم و نسق کی صورتحال پر سنگین سوال قرار کر دیتے کہا کہ اب حکومت اپوزیشن کے اٹھائے گئے اہم مسائل پر بحث کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے غازی پور سے رکن پارلیمنٹ افضال انصاری کو الہ آباد ہائی کورٹ سے عبوری راحت ملی ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر کو اسلحہ لائسنس کی فائل غائب ہونے کے معاملے میں اب پولیس گرفتار نہیں کرے گی۔ دراصل ہائی کورٹ نے اسلحہ لائسنس کی فائل غائب ہونے کے معاملے میں جابرانہ کارروائی پر پابندی لگا دی۔ عرضی گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ 1983 سے 87 کے درمیان کی فائل غائب ہے، جبکہ FIR 22 جولائی 2026 کو درج کرائی گئی تھی۔ عدالتوں میں کافی کوششوں کے باوجود لوگوں کو انصاف کے لیے طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ بھی زیر التوا مقدمات کی جلد از جلد سماعت کر کے معاملے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے باوجود کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ 2011 سے کورٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور عدالتی نظام میں ٹیکنیک کو شامل کرنے کے لیے تقریباً 10,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود دہائیوں سے زیر التوا متعدد مقدمات کے حل کرنے پر اس مہم کا بہت کم اثر پڑا ہے۔ سپریم کورٹ میں 10 برسوں سے بھی زیادہ وقت میں 10,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ ان میں 558 معاملے 20 برسوں سے زیادہ تو 26 معاملے 30 برسوں سے بھی زیادہ وقت سے زیر التوا ہیں۔ مغربی بنگال میں اسمگلنگ کے بڑھتے واقعات پر قابو پانے کی کوشش اب تیز ہو چکی ہے۔ شراب، منشیات، لوہا، کوئلہ، ریت کے غیر قانونی کاروبار پر لگام کسنے کے ساتھ ساتھ آسنسول درگاپور پولیس کمشنریٹ نے مویشیوں کی اسمگلنگ کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کمشنر ڈاکٹر پرنو کمار کی ہدایت پر کارروائی کی جا رہی۔ کمشنریٹ میں انہوں نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی نافذ کی تحت گزشتہ 10 دنوں میں مویشیوں کی اسمگلنگ کے الزام میں 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اسعد مدنی نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ تحقیقی رپورٹ پر شدید تشویش، گہرے دکھ اور برہمی کا اظہار کیا، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے نومبر 2025 کے درمیان ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں ملٹری اسلحہ جات اور توپ کے گولے اسرائیل کو بھیجے گئے۔ مولانا مدنی نے اس سنگین معاملات پر وزارت امور خارجہ کی جانب سے جاری کردہ رد عمل کو مبہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنے حساس بین الاقوامی معاملے پر حکومت کا ایسا رویہ ملک کی اخلاقی بنیادوں اور عالمی وقار کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی وشاکھا پٹنم کے ایک ہوٹل کے کمرے میں نوجوان لڑکی نے مبینہ طور پر خود کی جان لے لی۔ واقعہ ہوٹل 365 انویشن میں پیش آئے۔ متوفیہ کی شناخت رشیدہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے، جو ضلع بوبرلی کی رہنے والی تھی۔ پولیس کے مطابق وہ گاجواکا میں بیوٹیشین کے طور پر کام کرتی تھی۔ اطلاعات کے مطابق 6 جولائی کو لڑکی کے عاشق وینکٹ گنیش کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے رشیدہ بیگم شدید ذہنی صدمے اور غم میں مبتلا تھی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ شمالی وادی اردن میں استعماری توسیع کے منصوبے تیز رفتار انداز میں جاری ہیں، جہاں قابل اسرائیل کی طرف سے العبر کے علاقے میں ایک نام سے ایک نئی بستی قائم کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ آنے والے عرصے میں وہاں آبادکاری کے لیے تقریباً 20 خاندانوں کو لانے کا اعلان کیا جائے، یعنی قابض ظالم صہیونی درندوں کی درندگی اور وہاں پر قابض صہیونی آبادکاروں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض صہیونی ظالم فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسط میں واقع شہر رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں کفر المالک میں ایک گھر اور ایک تنصیب کو گرانے کی کارروائی کا آغاز کیا، جبکہ شہر جنین کے مشرق میں انہدام کے نوٹس تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں ظالموں نے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک خونریز دن کے بعد توپ خانے کی گولہ باری فائرنگ کی، جس دن اسرائیلی مجاز میں 19 شہری شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر غزہ کی پٹی پر مختلف مقامات پر ہونے والے قابض ظالم صہیونی درندوں اور ان جہنمی کتوں کی فضائی حملوں کے نتیجے میں 3 ماؤں اور ان کی 3 بچوں سمیت 18 شہری شہید ہوئے، جو خونریز کشیدگی جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کو مکمل کرنے کے بعد ہوا۔ اسرائیل کے تعلیمی اور ثقافتی بائیکاٹ کی فلسطینی مہم نے امن کی تعمیر کی لیبارٹری پروجیکٹ میں شرکت کے خلاف خبردار کرتے ہوئے خطے سے تعلق رکھنے والے اس کے تمام شرکاء سے فوری طور پر اس سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔